آج پہلی ربیع الاول اور ہفتہ ایک ساتھ، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ اور بابرکت ہفتہ کا دن ہے۔ ایک اور اسلامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم ایک ایسے عظیم مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے، دل میں امید پیدا کرنے اور دعا کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ برسوں سے کسی حاجت کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکی، اگر آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل، رزق میں برکت، کاروبار کی ترقی، قرضوں سے نجات یا زندگی میں آسانیوں کے خواہش مند ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور بندہ جتنا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نئے اسلامی مہینے کی ابتدا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے عزم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مشکلات کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں پریشان ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے اور کوئی اپنی اولاد یا گھر کے مسائل کی وجہ سے بے چین ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، امید پیدا ہوتی ہے لیکن آخری لمحے میں حالات بدل جاتے ہیں اور کامیابی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سی بیٹیاں اور ان کے والدین رشتوں کے مسائل کی وجہ سے فکر مند رہتے ہیں۔ کئی بار بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے اور دل مایوسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ حاضر ہو جائے، اپنے دل کی ہر بات، ہر فکر، ہر پریشانی اور ہر خواہش اسی کے سامنے رکھ دے۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور بندے کی خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ یاد رکھیں، ربیع الاول کا یہ مبارک آغاز بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ نئے اسلامی مہینے کی قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ جو بندہ ان دنوں میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، اگر آپ کی امیدیں مدھم پڑ چکی ہیں، تو آج اپنے رب کی رحمت سے دوبارہ امید وابستہ کر لیں۔ ممکن ہے یہی وہ وقت ہو جب آپ کی دعائیں قبولیت کے قریب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر کرم فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو ناممکن دکھائی دینے والے حالات بھی آسان ہو جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر اور کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، چاہے آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات، جاپان، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ اور ہفتہ کا بابرکت دن آ جائے تو آج کے اس خاص وظیفے کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے گا۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں ہے، یہ نئے اسلامی مہینے کا آغاز ہے، رحمتوں، برکتوں اور امیدوں کا آغاز ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ آج کے دن اپنے رب کو ضرور یاد کریں اور اس وظیفے کے لیے چند منٹ ضرور نکالیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی سخت پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ربیع الاول کی پہلی تاریخ کا یہ مبارک موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے آج کے اس وظیفے کو معمولی سمجھ کر ہرگز مت چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائیں، ہو سکتا ہے یہی وقت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اب ہم اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں
لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے اذکار، دعائیں اور نیکی کی باتیں روزانہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن آپ کسی بھی مناسب وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہت افضل ہے۔ درود پاک وہ مبارک عمل ہے جو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور بندے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتا ہے۔ درود پاک کو دل کی گہرائی سے، ادب اور محبت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں بھی دور کر دی جاتی ہیں۔ تو آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پوری یکسوئی اور دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں، اگر گھر کی پریشانی ختم کروانا چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں، اگر کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں، اگر اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں۔ جو بھی جائز حاجت آپ کے دل میں ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش کر دیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع کیا جانے والا کام خیر، برکت اور بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ پھر چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کی تمام مصروفیات سے الگ ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی زبان دعا میں مشغول ہے اور آپ اپنے رب کریم سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے اور اپنے بندوں کو ان کی توقع سے بڑھ کر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے اعمال کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن کامیابی اور سکون کا راستہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نہایت پیارا اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، امید جگاتا ہے اور اسے اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، مایوسی امید میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور پریشانیوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ آپ نے محبت اور عاجزی کے ساتھ یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی عطا فرمانے والا، امن دینے والا اور ہر نقص سے پاک ذات۔ اب پوری توجہ کے ساتھ طریقہ سنیے۔ یا اللہ یا سلام 1 بار، یا اللہ یا سلام 2 بار، یا اللہ یا سلام 3 بار۔ اس طرح آپ نے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، اس وظیفے کو پڑھتے وقت جلدی نہیں کرنی، ہر لفظ دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ ایسا محسوس کیجئے کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اپنے دل کی کیفیت اس کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اپنی تمام امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ کے اس بابرکت موقع پر جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اپنے دل میں یہ یقین پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، وہی بند راستوں کو کھولنے والا ہے، وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے
اور وہی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک عظیم اور فضیلت والی سورت سے متعلق ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ ربیع الاول کا یہ مبارک آغاز ہمیں اپنے رب کے اور زیادہ قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ایسے بابرکت دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت بندے کے لیے رحمت، ہدایت اور اجر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے آج کے اس عمل میں دوسرا وظیفہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے، سورہ اخلاص قرآن کریم کی نہایت عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص اپنے اجر کے اعتبار سے قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو محبت، توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے کو بہت بڑا اجر عطا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس مبارک سورت کو محبت اور توجہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو یہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ لہذا آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھ لیں اور دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ پھر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کیجیے، اپنی جائز حاجات پیش کیجیے اور اس کی رحمت سے بہترین امید رکھیں۔ ربیع الاول کا یہ مبارک آغاز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے۔ جو لمحے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے وہی اصل کامیابی ہے۔ اس لیے آج کے دن کو غفلت میں ضائع نہ کریں بلکہ اپنے رب کے ذکر، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت سے اپنی زندگی کو منور بنائیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کر لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت بابرکت نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ نام ہے جو بندے کے دل میں امید پیدا کرتا ہے، اسے اپنے رب کی قدرت پر بھروسہ سکھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تمام اسباب کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں، جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے محبت اور یقین کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یعنی اے اسباب پیدا فرمانے والے، اے ہر معاملے کے لیے راستے بنانے والے رب۔ آپ پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ یا مسبب الاسباب 1 مرتبہ، یا مسبب الاسباب 2 مرتبہ، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنی حاجات اور اپنی امیدیں اسی کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو بند راستوں کو کھولتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے اور وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ناظرین، اب 1 مرتبہ پورے عمل کو ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور تیسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا ذکر کیا۔ جب یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ عاجزی کے ساتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں پر ندامت کا اظہار کریں، کیونکہ توبہ وہ دروازہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے اور اس کی رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ پھر اپنے رب کے حضور دعا کریں، اپنی جائز حاجات پیش کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رزق کے لیے،
اور اپنی آخرت کے لیے خیر مانگیے۔ خاص طور پر ربیع الاول کی پہلی تاریخ پر نئے اسلامی مہینے کے آغاز میں یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس بابرکت مہینے کو خیر، برکت، عافیت اور کامیابی کا مہینہ بنا دے۔ یاد رکھے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اصل دولت دل کا سکون ہے، اور اصل نعمت اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ربیع الاول کے اس بابرکت آغاز کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔